کیا سویڈن کی ویلفیئر اسٹیٹ امیگرینٹس کے بغیر بالکل ختم ہو جائے گی؟ اس اہم موضوع پہ آج کا ولاگ مشتمل ہے۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، کارلائل کا کہنا ہے کہ تجربہ بہترین استاد ہے لیکن اس مدرسہ کی فیس بہت زیادہ ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجیے، اور اپنے دوست احباب کو بھی اس چینل سے ضرور انٹروڈیوس کروائیے تاکہ وہ بھی اس طرح کی اہم معلوماتی ولاگز جو ہیں ان سے وہ آگاہ رہ سکے۔ سویڈن دنیا کی ایک بہترین فلاحی مملکت ہے جس کے جو باشندے ہیں ان کو صحت، تعلیم اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوشحال جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حال ہی میں سویڈن کی ایک اتھارٹی ہے سویریس کمیونر اور ریگیونر، جو کہ سویڈن کی 290 میونسپیلٹیز کمیونز اور سویڈن کے جو 21 ریجنز ہیں، پروونس کہہ لیں، ان پہ مشتمل یہ ادارہ ہے۔ اس نے ایک بہت تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، اور اس رپورٹ کا ایک حصہ اس میں اس موضوع پہ بات کی گئی ہے کہ سویڈن کی جو بہترین ویلفیئر اسٹیٹ ہے، فلاحی مملکت ہے، کیا یہ امیگرینٹس کے بغیر چل سکتی ہے، یا مستقبل میں اگر امیگریشن بند کر دی جائے، غیر ملکیوں کو یہاں پہ نہ آنے دیا جائے، تو کیا اسی طرح سے سویڈن کی ویلفیئر اسٹیٹ چل سکے گی؟ یہ بہت ہی ایک حیران کن رپورٹ ہے، اور اس کو سویڈن کے سب سے بڑے اخبار داگنز نیہتر اس نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور دیگر جو ہے وہ میڈیا پہ بھی اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم رپورٹ ہے جس نے سویڈن کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے جو غیر ملکی لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مستقبل میں سویڈن کی جو ویلفیئر سٹیٹ ہے، جو ایک بہترین ہم فلاحی نظام کہتے ہیں، کیا موجودہ حکومت کی جو امیگریشن پالیسی ہے اس کے تحت چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جو اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ 2033 میں 2033 میں سویڈن میں جو غیر ملکی لوگ ہیں، جو تارکین وطن ہیں، جو سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ کام کرنے والوں کی جو ورکرز ہے وہ 18 لاکھ کے قریب ہو جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ جو صحت کا شعبہ ہے، ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو اس سے ریلیٹڈ باقی شعبہ جات ہوتے ہیں، اور جو بزرگوں کی دیکھ بھال کا جو شعبہ ہوتا ہے، نگہداشت کا شعبہ ہے، یا دیگر اس سے متعلقہ جو ادارے ہیں، ان سب میں عملے کی بہت کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت ویلفیئر اسٹیٹ میں ان مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، 2033 یعنی آج سے تقریباً 9 سال بعد 3,40,000 ورکر جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائیں گے، اور ان کو نئے لوگ چاہیے۔ اور سویڈن میں ایوریج ایج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی عمر سیدھا لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، اور اس کام کو، اس خلا کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ سویڈن میں سے لوگ دستیاب نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ باہر سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، باہر سے لوگوں کو بھرتی کیا جائے جو سویڈن میں آ کے ان شعبہ جات میں کام کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ کریں گے تو ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ چلے گا، اگر یہ نہیں کریں گے تو ویلفیئر سسٹم جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اس میں انہوں نے جو سویڈن کا ویلفیئر سسٹم ہے اس کو جو درپیش چیلنجز ہیں، اور جو امیگریشن ہے، موجودہ حکومت کی پالیسی ہے، اور جو اس وقت سویڈن کی گراؤنڈ ریالٹی، ان سب کا بڑی خوبصورتی سے جائزہ لیا ہے۔ یہ بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، اور اس کو میں نے کافی غور و خوض سے پڑھ کے وقت لگا کے اس کے اہم نکات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا، بلکہ پسند آنے پہ آپ دوست احباب سے اسے ضرور شیئر کیجئے، اور بعد میں اپنی رائے بھی دیجئے۔ تو وہ سویڈن کے ویلفیئر سسٹم کو جو درپیش چیلنجز ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ایک تو جو امیگریشن ہے اس نے اس سسٹم پہ بڑا منفی اثر مرتب کیا ہے۔ اس میں انہوں نے مائیگریشن بورڈ کی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے کہ مائیگریشن بورڈ نے خود کہا ہے کہ 10 سے 20% جو ہے وہ امیگریشن کم ہوئی ہے، انہوں نے لوگوں کو کم جو ہے وہ ورک پرمٹ اور دوسرے ویزے دیے ہیں، اسائلم کے لیے لوگ آنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کمی ہوئی ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ کم جو ہے وہ ویزے دیے گئے ہیں، اور یہ تقریباً 20% جو ہے مائیگریشن بورڈ نے
جو کمی کا بتایا، انہوں نے کہا جی کہ اس کا اثر ایک طرح سے آ کے ویلفیئر سسٹم اور ان ملازمتوں میں پڑ رہا ہے۔ یہ رپورٹ مرتب کرنے والے جو سویریس کمیونر اور ریگیونر، جو میں نے بتایا کہ 290 کمیونز اور 21 ریجنز کی جو ہے وہ اس کو نمائندگی کرتی ہے، انہوں نے کہا جی کہ اس وقت کی حکومت کا فوکس یہ ہے کہ امیگریشن کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگوں کو بلایا جائے۔ اسی لیے انہوں نے تنخواہ کی حد 13,000 سے 28,000 تک اور ابھی اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے، آپ کو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ یا وہ لوگ مل جائیں گے، لیکن ویلفیئر سسٹم کے لیے کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ نہیں آ سکیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، اس وقت بھی جو لوگ صحت کے شعبے میں کام کرتے ہیں، انڈر نرسز ہیں، جو بزرگوں کے ساتھ دیکھ بھال کرتے ہیں یا باقی جو کام کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر کی تنخواہیں 28,000 سویڈش کرون سے کم ہیں۔ ان کی جب تنخواہیں 28,000 سویڈش کرون سے کم ہیں تو آپ کو 28 یا 33,000 پہ باہر سے بندہ کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ پیدا کیا ہے، جو ورک پرمٹ کی تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے بڑھائی ہے اور اس کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہے ہیں جناب 80% تک۔ انہوں نے کہا جی اس وقت جو سویڈن کا سسٹم ہے، اس میں جو غیر ملکی تارکین وطن کام کر رہے ہیں، جو سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں، جو ہیلتھ کے شعبے میں اور باقی جو سارے ہیں، وہ تقریباً 28% ہے، 28% ہے۔ بلکہ بعض شعبوں میں جیسے انڈر نرسز ہے کچھ ہے، اس میں تو 35%، 39%، 40% تک لوگ غیر ملکی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے جو ہے وہ ویلفیئر سسٹم پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ یہ تو چلو ویلفیئر سسٹم ہے نا، اگر مستقبل کی دیگر ہم ملازمتیں اور سروسز کا ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی جو ہے وہ بہت بڑا جو اثر ہوگا۔ انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو کامیابی سے سویڈن کا ویلفیئر سسٹم چل رہا ہے، اس کی وجہ ورک فورس جو ہے، لیبر فورس جو ہے وہ سویڈن سے باہر پیدا ہوئے جو ہے وہ لوگ ہیں، وہ آئے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک یورپی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا جو بہت عرصہ پہلے میں نے اپنے ولاگ کا موضوع بنایا تھا کہ یورپ کو 2030 میں تقریباً 70 لاکھ غیر ملکی لوگوں کی ضرورت ہوگی یورپ کو اپنا یہ نظام چلانے کے لیے۔ یہ جو اینٹی امیگرینٹ پالیسیز ہیں یا رائٹ ونگ کے لوگ جو پالیسیز بنا رہے ہیں، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یورپ کو اپنا نظام چلانے کے لیے باہر سے لیبر فورس کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی رہے گی۔ اور اس میں ویلفیئر سسٹم کا تو ایک طرف رہ گیا نا، جو باقی شعبہ جات ہے فلاحی مملکت کے لیے صرف آپ کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہنرمند لوگ، انجینئرز، آئی ٹی، ڈاکٹر اور ایکسپرٹس نہیں چاہیے، آپ کو ہر طرح کے لوگ چاہیے۔ اور سویڈن میں جو تارکین وطن امیگرینٹس ہیں وہ یہاں ہر شعبہ جات میں ہیں، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پروفیشنلز بھی ہیں، لیکن جو مشکل کام ہے، باغبانی کا کام ہے، برف اٹھانے کا کام ہے سردیوں میں، راتوں کو اخبارات کی ڈلیوری کا کام ہے، فوڈ ڈلیوری کا کام ہے، اور ٹرینیں اور بسیں چلانے کا کام ہے، ٹیکسیاں ہیں اور دوسرے بہت سے مشکل کام ہیں، وہ سب غیر ملکی لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس وقت امیگرینٹس کو سویڈن سے نکال دیا جائے تو سویڈن بالکل سٹاپ ہو جائے گا۔ اور اگر مستقبل میں امیگریشن انہوں نے بہت ٹائٹ کر دی تو سویڈن کا ویلفیئر سسٹم بھی چلنا مشکل ہے، باقی شعبہ جات بھی مشکل ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ریسٹورنٹس میں لوگوں کی ضرورت ہوگی، آپ کو کوک کی ضرورت ہوگی، آپ کو باقی جو ورکرز ہیں مختلف شعبہ جات ہیں ان میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ رپورٹ جو ہے وہ آئی اوپننگ ہے سویڈن کی اتھارٹیز کے لیے، امیگریشن کے لیے کام کرنے کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ جو 2026 میں الیکشنز میں جا رہی ہیں، وہ اپنا جو منشور بنانے جا رہی ہیں، وہ اس رپورٹ کو بھی دیکھیں۔ اور سویڈن کی جو پہلی ای یو کمشنر تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پورے یورپ کو لاکھوں ورکرز کی ضرورت ہے، اس رپورٹ کو بھی دیکھیں۔ اور یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ امیگرینٹس کی ضرورت تو ٹھیک ہے، وہ لوگ بھی آتے ہیں، ان کا ایک مستقبل بہتر ہوتا ہے، تو اس کے لیے مستقبل کا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ تو اس رپورٹ میں اس کی بھی سفارشات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا جی مستقبل کا لاہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ غیر ملکیوں کی بھرتی کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے، ورک پرمٹ دینے کا طریقہ کار آسان ہونا چاہیے، لوگوں کو سویڈن میں آنے دیا جائے جن کی سویڈن کو ضرورت ہے۔ ورک پرمٹ کی تنخواہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے اس کو کم نہیں کرنا تو کم از کم صحت کے شعبے میں جو لوگ آ رہے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، انڈر نرسز ہیں، اس کے بعد جو بوڑھے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یا جو بھی ویلفیئر کے حوالے سے کوئی بھی شعبہ ہے، اس میں کام کرنے والے لوگوں کی تنخواہ کو آپ ایگزیمپٹ کر دیں، اس کی آپ جو ہے وہ 28,000 یا 33,000 جو کرنے جا رہے ہیں وہ نہ کریں، اور تاکہ وہ لوگ یہاں پہ آ سکیں اور اس سسٹم کو چلا سکیں۔ تو ناظرین، یہ تھی رپورٹ جو کل آئی ہے اور اخبارات نے بھی اس کو موضوع بنایا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، بڑی تفصیلی رپورٹ ہے، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب آپ بتائیے
کہ آپ کے خیال میں کیا ایک سخت امیگریشن پالیسی کی ضرورت ہے سویڈن کے ویلفیئر سسٹم کو چلانے کے لیے، یا نرم اور وہ پالیسی کی ضرورت ہے جو اس رپورٹ میں تجویز کی گئی ہے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ لکھیے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لائک تو ضرور کریں، اتنا تو آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجئے، تاکہ آئندہ آنے والی بہت سی اس طرح کی رپورٹ ہے جو بھی سویڈن میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، بلکہ میری کوشش تو اسکینڈینیویا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں تک فوری طور پر آسان لفظوں میں اور تمام قسم کے میڈیا کو دیکھ کے، رپورٹ کو دیکھ کے ایک بہترین خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوں یہ آپ کے کمنٹ مجھے بتائیں گے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے.